حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية البدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے، جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے، بلند وہ دست التجا کر. جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے، بلند وہ دست التجا کر. دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو، مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر. دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو، مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر. نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر. خدا خدا کر. خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر. خدا خدا کر. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ صلی علیہ. ایک بار اور حدیث صلوات پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانِ درود شریف پیش فرما دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. خیر الکلام ما قل و دل. بہترین بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور بہت واضح ہو. حضرت شیخ الحدیث قبلہ نے 2 فقرہ
آپ کے سامنے رکھا، نہایت ہی مختصر، جامع اور مکمل. اس متن کی اگر کوئی شرح کرنا چاہے تو زندگی کے جتنے لمحے اس کے میسر ہیں وہ کرتا رہے، کر نہیں پائے گا. اور صحیح معنوں میں وہ مکمل اتنا جملہ تھا مکمل کہ اگر اسی پر تقریر ختم کر دی جائے تو بھی جلسہ ناکام نہیں، مگر آپ اس کو لے کے جائیں تو، چھوڑ کے جائیں گے تو جلسہ تو ناکام نہیں، آپ ناکام ہو گئے. اسی لیے میں نے کچھ اپنا موڈ چینج کر دیا ہے کہ اب میں تقریر نہیں کروں گا، تقریر ہو چکی. اب ایک عالم خیال میں ہم آپ ساتھ چلیں گے اور ایک مناظرانہ فضا بنائی جائے گی. تقریر تو ہو چکی اور مناظرہ بھی عجیب دلچسپ ہوگا. ایک طرف تمام انسانوں کی نمائندگی تنہا میں کروں گا اور دوسری طرف ساری کائنات ہوگی. اس میں حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات سب ہوں گے ایک طرف، اور ایک دوسری طرف ایک یہی نحیف و نژاد. مگر چونکہ میں انسانوں کا ایک فرد ہوں، لہذا انسانوں کی وکالت کرنا خود اپنی عزت آبرو کے بچانے کے لیے ضروری ہے. آپ کی زندگی میں کبھی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا ہوگا کہ آپ کسی درخت کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ اے درخت مجھے تیری لکڑیوں کی ضرورت ہے، تو درخت یہ کہ ہم تمہیں لکڑیاں نہیں دیں گے. ایسا بھی حادثہ کبھی نہیں گزرا ہوگا کہ آپ دریا کے قریب جائیں اور دریا سے اس کا پانی لینا چاہیں، دریا دینے سے انکار کر دے. اس طرح کا بھی حادثہ آپ کی زندگی میں نہ آیا ہوگا کہ آپ چاند سے چاندنی چاہیں تو وہ انکار کر دے، سورج سے روشنی چاہیں تو وہ انکار کر دے، پھولوں سے مہک چاہیں تو وہ انکار کر دے. دنیا کی ہر چیز آپ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، آپ کی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے. آپ جس سے جو چاہتے ہیں اور جو خدمت اس سے ممکن ہے وہ آپ کی کر رہی. ساری کائنات مسخر ہے آپ کے لیے. یہ تو ہے، مگر فرض کرو اگر کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ ساری کائنات ہم سے برہم ہو جائے اور سب ایک طرف کھڑے ہو کر کہیں اے انسان، آج تک تم ہم سے خدمت لیتے رہے، اپنی بڑائی کا خطبہ پڑھاتے رہے، آج ہمیں یہ سمجھا دے کہ آخر تیری بڑائی کا سبب کیا ہے، تیری عظمت کا نقطہ کہ ہم تجھے بڑا کیوں مانیں. اور جب تک تو اپنی بڑائی کی وجہ نہیں بتائے گا، اب ہم تیری اطاعت کرنے کو تیار نہیں. خوب ہماری ناکوں میں تم نے نکیل ڈالی، ہمارے منہ میں لگام لگا کے چلایا ہے، ہم خاموشی کے ساتھ سب کچھ صبر کرتے رہے، مگر آج محفل مناظرہ ہے، یہاں کوئی بھی رعایت نہیں، سارے جانور کھڑے ہیں، کائنات کی ہر چیز کھڑی اور ہم سے پوچھ رہی
کہ ہم کیوں تمہاری بات مانیں، کیوں اطاعت کریں، کیوں فرما برداری کریں؟ یہ بات سن کر مجھے ہنسی آئی. میں نے سوچا ان جانوروں کو شکست دینا بالکل آسان بات ہے، جن کو بولنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، جن کو بات کرنے کا انداز نہیں ملتا. ہم اپنے نطق اور گویائی کو ان کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہمارا بولنا، یہ ہمارا نطق، یہ ہماری گویائی، یہ ہماری زبان ہے، یہ ہماری شرافت و عظمت کی دلیل ہے. ہے تمہارے پاس ایسی زبان لاؤ، ہے تمہارے اندر اگر کوئی گویائی والا سامنے لاؤ، ہے تمہارے اندر کوئی نطق والا سامنے لاؤ. ہم تو اس خیال میں تھے کہ پہلے ہی حملے میں سب بھاگ جائیں گے، لیکن وہ تیار ہو کے آئے. وہ تیار ہو کے آئے کہ اے انسان، اپنے نطق اور گویائی کی وجہ سے، اپنی بولی کی وجہ سے تم ہم پر اپنی فضیلت جتا رہے. نہیں مانتے ہم اس کو، اس لیے کہ خدا نے ہمیں بھی کوئی آواز دی ہے، ہم بھی اپنے مقصد کو کسی انداز سے بیان کر ہی لیتے ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں. تو اپنی اس بولی پر ناز کرتا ہے اور اس بولی کے اندر تو نہیں دیکھتا تو کیسی کیسی بولی بولتا ہے. تو یہی بولی، یار ہم بولی والے نہیں ہیں نا، تیری بولی والے تو نہیں ہیں. آج تک ہماری زبان سے کوئی کفر نہیں نکلا، کوئی شرک نہیں نکلا، کوئی اتفاق. تو اس بولی پر ناز کرتا ہے جو تجھے کافر بھی بنا دیتی ہے، تجھے مشرک بھی بنا دیتی ہے، تجھے حرام کار بنا دیتی ہے. ایسی بولی سے ہمارا نہ بولنا اچھا. نہیں مانتے ہم اس بولی کی وجہ سے تمہارے ساتھ. تو کاٹنے والی بھی بولتا ہے، ملانے والی بھی بولتا ہے، ایمان والی بھی بولتا ہے، کفر والی بھی بولتا ہے، لڑانے والی بھی بولتا ہے، ملانے والی بھی ملتا. ایسی بولی سے ہمارا نہ بولنا یہی اچھا ہے. ہمارا نہ بولنا، تو بولنے کی وجہ سے ہم تمہاری عظمت کو ماننے کو تیار ہی نہیں. اب بڑی پریشانی میں ہم پڑ گئے. اگر ہمارے اندر کچھ ایسے بولنے والے نہ ہوتے تو آج ہم بچ گئے تھے. اگر ایسے بولنے والے نہ ہوتے، انہوں نے ہماری عزت ہی ڈبو دیا، انسان کے وقار کو چیلنج کر دیا. تو پھر ہم نے کہا اچھا ہٹو، ان جانوروں سے ایک دوسری بات کہو، اپنا کھانا پینا دکھا دو، اپنے دسترخوان کی شان و شوکت دکھا دو. یہ ہڈیوں میں الجھنے والے، یہ گھاسوں میں پھنسے رہنے والے کیا لائیں گے ہمارے دسترخوان کا جواب؟ سجا دیا جائے تو جناب والا بڑی دور ہی سے مہک شروع ہو جاتی ہے. آؤ، جب ہم نے جانوروں کو اپنا دسترخوان دکھایا، سلیقے کے کھانوں کی فہرست گنانی شروع کر دی، ان کھانوں کی وجہ سے ہمیں فضیلت حاصل ہے، تو وہ بھی کہیں گے کیا نادانی کی بات کرتا، اپنا دسترخوان ہمیں دکھاتا ہے. اس کے تو نہیں جانتا خدا نے بھی ہمیں کچھ رزق دیا ہے، اور ایسا رزق دیا جس کو جو دیا وہ اس پر شابر ہے، کانے ہے. جس کے مقدر میں خدا نے ہڈی لکھ دی ہے وہ گھاس نہیں دیکھتا، جس کے مقدر میں خدا نے گھاس لکھ دیا ہے وہ ہڈیوں پہ للچائی نظر نہیں رکھتا. مگر تو عجیب ہے، ادھر بھی دکھ رہا ہے ادھر بھی دکھ رہا ہے. تو عجیب ہے، ادھر نہ ہڈی چھوڑنے کو تیار نہ گھاس چھوڑنے کو تیار. تیرا بھی مزاج. اور خیر کوئی بات نہیں ہے، ہر جائے چیز تو کھا سکتا ہے جب تیرے خدا نے تجھے اجازت دے دی ہے. مگر تو بھی عجیب غضب کا انسان ہے، اپنے دسترخوان کو سجاتا ہے، سود لیتا ہے سجاتا ہے، رشوت لیتا ہے سجاتا ہے، دوسرا کا حق چھینتا ہے سجاتا ہے، دوسروں کو چوری کرتا ہے سجاتا ہے. اپنی چیزوں کو حرام کمائیوں سے، حرام رزق سے تو سجاتا ہے. ایسے رزق سے ہمارا یہ ہڈی بہتر ہے. کوئی ہمیں حرام خور تو نہیں کہے گا، کوئی ہمیں حرام خور تو نہیں کہے گا. ہم کھانے پینے کی وجہ سے تیری عظمت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے سوچا بڑی مشکل میں پھنس گئے، یہ حرام خوروں نے ہمارا معاملے خراب کر دیا. ورنہ اگر یہ نہ ہوتے ہمارے بیچ میں تو آج انسانیت کی آبرو رہ گئی تھی. مگر انہوں نے ایسا معاملہ گڑبڑ کر دیا، نہ یہ سود لینا چھوڑتے ہیں، نہ رشوت لینا چھوڑتے ہیں، نہ ادھر ادھر کا انت بند چھوڑتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا ساری انسانیت رسوا، ساری انسانیت کے دامن پر داغ. تو میں نے سوچا چلو ہٹو، اس سے بھی ہٹو، ذرا سا اپنا لباس تو دکھاؤ، اپنا پہناوا تو دکھاؤ.
اب تو بھاگیں یہ دیکھ کر ہے تمہارے پاس اگر ہمارے لباس کا جواب لے آؤ. کتنا شاندار. وہ تو سب تیار ہو کے آئے تھے نا, بھاگنے کے لیے تو آئے نہیں تھے. کہا یہ لباس, ذرا غور تو کر, خدا نے بھی ہمیں کوئی فطری لباس دیا, اور یہ لباس جس پر تو فخر کرتا, کبھی سوچا کہ تجھے ملا کہاں سے؟ تجھے ملا کہاں؟ ارے تیرے بدن پر یا تو چمڑے کا لباس ہوگا, یا روئی کا لباس ہوگا, یا سوت کا لباس ہوگا. تو چمڑا جانور سے ملا, اون جانور سے ملا, سوت درختوں سے ملا. تو انہوں نے کہا ارے یہ تو ہمارا اتارا ہے, یہ تو ہمارا اتارا ہے, ہمارا اتارا پہن کر کے ہمارے سامنے سے اٹھایا. ارے جس کو ہم نے ریجیکٹ کیا, ارے جس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا تو نے پہن لیا, جس کو ہم نے پھینک دیا تو نے پہن لیا. اور سن, جب تک وہی چمڑا ہمارے بدن میں تھا اس کی صفائی کی ضرورت نہیں تھی, اس کی دھلائی کی ضرورت نہیں تھی. مگر ذرا دیکھ تیرا بدن کیسا بدن ہے کہ جس چمڑے کی ضرورت نہ تھی تیرے بدن پہ گیا تو اس کی دھلائی کی بھی ضرورت ہے, اس کی صفائی کی بھی ضرورت ہے. تو یہ چمڑے کی گندگی نہیں ہے, یہ تیرے بدن کی گندگی ہے. حضور شیخ الاسلام نہیں مانتے لباس کی وجہ سے کہ تو شرافت والا ہے. اور اب کیسے مانے, تو بھی تو عجیب عجیب لباس پہنتا ہے. ارے کبھی تو لباس تو بدن کی حفاظت کے لیے, ستر پوشی کے لیے تجھے پہنایا گیا تھا, اور تو نے اس میں اتنی تنگی کر دی, اتنی تنگی کر دی کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ پہن کے سلایا ہے یا سلا کے پہنا ہے. ہم نہیں مانتے, لباس کی وجہ سے ہم تیری عظمت کو نہیں مانتے. ہم نے کہا چلو اچھے اپنے عالی شان محلوں کو دکھایا جائے. یہ سنگ مرمر کا ایوان, یہ لال قلعہ, یہ شیش محل, یہ اچھے اچھے مکان, اور پھر ان کو ہم دکھائیں دیکھو ہماری شرافت اور ہماری عظمت کی یہ دلیل ہے. تو جو دریا ہے وہ دریا میں پڑا ہوا ہے, جو جنگل ہے جنگل میں پڑا ہوا, کوئی پیڑوں پہ لٹکا ہوا, کوئی کہیں گھونسلہ بنائے ہوئی ہے, آؤ دیکھو. کہا انسان تجھے شرم نہیں آتی اپنا مکان دکھاتے ہوئے؟ دیکھ ہم خدا نے ہمیں بھی مکان بنانے کی صلاحیت دی ہے, مگر جو ایک طرح کا مکان پورے قبیلے کا, پورے قبیلے کا ہے, ہماری ہم سے اخوت کا سبق سیکھ, ہم سے مروت کا درس لے. ہمیں انسان تو ہے, انسانیت ہم سے سیکھ. انسان تو ہے, انسانیت ہم سے سیکھ. تیرا ایک بھائی لال قلعے میں ہے, دوسرا بھائی فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ایڑیاں رگڑ رہا ہے, کوئی جھوپڑی میں ہے, کوئی محل میں ہے. تجھے اس کا خیال نہیں آیا؟ محلوں میں تجھے نیند آئی, کیسے نیند آ گئی جب تیرا بھائی فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو تڑپ رہا تھا, تجھے سکون کیسے ملا؟ انسان ہے مگر انسانیت نہیں ہے, ہم سے انسانیت سیکھ. سارے قبیلے کا اور پتہ نہیں یہ بڑی بڑی جو عمارتیں تو نے بنائی ہیں کیسے بنائی ہیں, کتنے کا خون چوسا ہے, کتنے کو دگا دیا ہے, کتنے کو فریب دیا ہے, اور کیسے کیسے غلط کمائی حاصل کر کے تو نے. وہ کسی نے سنایا ہوگا نا آپ کو, لطیفہ سنایا ہوگا کسی نے. شیطان ایک بہت بڑی بلڈنگ کے نیچے رو رہا تھا, بلڈنگ بڑی اونچی تھی, بڑا رو رہا تھا, زاروں قطار. لوگوں نے پوچھا تو کیوں روتا؟ کہا بھائی رونے کا مقام ہے. اب کیوں؟ کہ یہ انسان جو ہے نا جس کا مکان ہے, حرام کمائی کا طریقہ میں نے سکھایا, سٹہ بازی کا ہنر میں نے سکھایا, جوا کا طریقہ میں نے سکھایا. میرے بتائے ہوئے طریقے سے جو پیسہ اس نے جمع کیا تو اس سے اس نے بلڈنگ بنائی. جو طریقہ میں نے سکھایا تھا اس طریقے کو استعمال کر کے اس نے بلڈنگ بنائی, اور اس پر لکھا کیا؟ ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی. ارے بھائی سکھایا میں
یہ تو بہت رونے کا مقام ہے. سب کچھ میں دوں اور یہ کہے ھذا من فضل ربی. نہیں ہم مانتے ان بلڈنگوں کی وجہ سے تمہاری عظمت کو. اب ہم پریشان ہو گئے، مگر انسانوں کی وکالت کا بیڑا اٹھایا اور خود انسان ہونے کے ناطے ان کو ہرانا تو ضرور ہے، ورنہ کہیں ان کی نکیل ہمارے ناک میں نہ پہنچ جائے، کہیں معاملہ الٹا نہ ہو جائے. تو ہم نے سوچا چھوڑو ان باتوں کو، اپنی عقل کی بات کو دیکھیں کہاں سے ہماری عقل کا جواب ملا. اب یہ سیدھے عقل انسانی. اے جانوروں آؤ، ہماری شرافت کی وجہ، ہماری برتری اور عظمت کی وجہ ہماری عقل ہے. اور ایک نہ جانے کہاں کا واقعہ جھوٹا کی سچا، اس کی تمہیں ضمانت نہیں دیتا، مگر سن رکھا تھا. سوچا جانوروں پر دھوس جمانے کے لیے کافی ہے. کہے شیر کیا تجھے وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ کیا واقعہ سنیے ذرا. جب شیر اپنے بچے کو سکھاتا ہے اور سکھا کے کہتا بیٹے تم بڑے ہوگے، جنت کے راجا بنو گے، جنگلی میں رہنا، باہر مت جانا، یہاں کے سارے جانور تمہاری بادشاہت کو مانیں گے اور کسی سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک جانور ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اس سے بچنا، اس سے بچنا بس. اور بتا دیا تھا کہ انسان جو ہے وہ آبادیوں میں رہتا ہے، جنگل سے دور رہتا. خیر باپ تو نصیحت کر کے چلے گئے. جب یہ بڑے ہوئے اور ان کی شوکت و ستوت کا ڈنکا بجا تو اسی غرور میں سوچنے لگے ذرا باپ ابا نے کہا تھا کہ انسان بھی ہوتا، اس سے بچنا، دیکھو وہ انسان ہے کیا، ہے کیا. مگر ابا نے کہا تھا کہ وہ آبادیوں میں ہوتا، جنگل چھوڑ کے آبادی کی طرف چلے. آبادی میں سے ایک گھوڑا آتا ہوا نظر آیا، کبھی نہیں دیکھا تھا. سمجھا یہی کوئی حضرت انسان ہوں گے. آتے ہی پوچھا کیا تم انسان ہو؟ کہا نہیں، مجھ غریب کو تو گھوڑا کہتے ہیں، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا غضب کا ہے، میرے منہ میں لگام لے کے جدھر چاہتا ہے لے جاتا. سوچا اس سے بھی کوئی تگڑا انسان ہوگا، اور آگے بڑھا. ہاتھی آتا ہوا نظر آیا، یہ بھی پہلی بار اس نے دیکھا. کہ تو کون ہے؟ کیا تو انسان ہے؟ ارے کس ظالم کا نام لیا؟ ارے وہ تو میرے اوپر سوار ہو کر ایک نیزہ لے کر مجھے بے قابو کر دیتا ہے، جدھر چاہتا لے جاتا. ہاں اس سے بھی کوئی موٹا ہوگا. اور آگے چلا، لمبی گردن والا اونٹ نظر آیا. کیا تو انسان ہے؟ نہیں میں انسان، میں تو غریب اونٹ ہوں. انسان تو میری ناک میں نکیل ڈال کر کے مجھ سے جو چاہتا ہے کرا لیتا ہے. اب وہ بہت حیران ہے کہ آخر انسان ہے کیا. چلتے چلتے جب آبادی قریب پہنچا تو ایک لکڑی کا کام کرنے والا بڑی کچھ لکڑی کا کام کر رہا تھا، دبلا پتلا. اس کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی یہی انسان. اتنے موٹے تگڑے کو یہ کمزور کیسے قابو میں، اس کے دماغ میں بات نہیں آ سکتی تھی. اب اس کے بعد جناب والا اسے پڑھا تو کون؟ تو کہا میں ہوں انسان. بہت ہنسا، ایک تماچے کے لائق نہیں. اسی کا بڑا چرچا ہے، ایک تماچے کے لائق بھی نہیں، اسی کا بڑا چرچا. تو اس نے کہا سنو تمہیں جنگل چلنا ہوگا، مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا، سنا ہے تم بہت بہادر ہو. تو انسان نے کہا مہاراج کہاں آپ کہاں میں، کسی دشمن نے یہ اڑا دیا، ایسا کیسی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا مقابلہ کر سکوں. کہ نہیں یہ دشمن کی بات نہیں ہے، یہ ابا جان کی وصیت ہے.
انہوں نے کہا چل نہیں ہوگا، تمہیں چل نہیں ہوگا۔ کہا مہاراج جب اتنا ہی اصرار آپ کرتے تو ایک بات ہماری بھی مان لیں۔ ہم انسانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں، بغیر تحفہ جانا یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بے چینی اور کرب و اضطراب کی بات ہوگی۔ تو جب ہم آپ کے ساتھ آپ کے شہر آپ کے جنگل میں پہنچیں گے اور وہاں مہارانی کی زیارت ہوگی اور ان کو ہم کوئی تحفہ نہ پیش کریں تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہوگی۔ کیا تحفہ چاہتا؟ کہ ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ فوری طور پر وہ چوڑی مجھے لکڑی کی بنانی ہوگی اور ہاتھوں میں ہم پہنا دیں گے۔ کیا ٹھیک ہے بنا لے؟ تو اس نے لکڑی کا ایک چوڑی نما مضبوط قسم کا اس میں دونوں طرف سوراخ بھی کر کے بنا لیا اور اس کے بعد کہا مہاراج ایک بات میرے دماغ میں یہ آتی کہیں ایسا نہ ہو کہ سائز چھوٹی ہو یا بڑی، تو اگر یہیں آزما لیا جائے تو اچھا ہے۔ تو آپ ایسا کیجیے اپنا ہاتھ بڑھا دیجیے۔ بیچ میں ایک چھوٹا سا درخت تھا، بیچ میں ایک درخت تھا، کہا ایک ہاتھ ادھر سے لائیے ایک ہاتھ ادھر سے لائیے، اور لانے کے بعد دونوں کو ملا کر کے اس نے وہ لکڑی کا چول پہنا دیا اور پہنا کر جو سوراخ کیا تھا اس میں میخ لگا دیا۔ اب یہ اسی میں پھنس گیا۔ جب پھنس گئے تو اٹھائی اس نے لاٹھی اور لگانا شروع کیا، کہا یہ ہے حضرت انسان۔ ابا کی نصیحت نہیں مانا، چلے آئے انسان کو دیکھنے کے لیے، یہ ہے۔ اب وہ چلانے لگا ارے میں مان گیا مجھے چھوڑ دے، میں مان گیا تیرے دماغ تیری عقل کی بات کو، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کی پابندی ہی میں تو میری آزادی ہے، اور آپ کو اگر چھوڑ دیا تو میں کہاں رہوں گا۔ میں نے سوچا کہ جب میں یہ واقعہ سناؤں گا تو شیر اپنا سر جھکا کے چلا جائے گا، اپنی بے عقلی سر جھکا کے چلا جائے گا، مگر نہیں دوستو، آج وہ تیار ہو کے آیا، کہتا ہے نہ جانے کہاں کی گلی ہوئی بات آپ نے سنا دی، عقل والے بنتے ہو، سمجھ والے بنتے ہو، ہم تمہیں عقل والا ماننے کو تیار نہیں۔ یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ ہم ہی کو پوجتے ہو اور عقل والے بنتے ہو۔ یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ پتھر کے پیدا کرنے والے خدا کو نہیں پوچھتے، پتھر کو پوچھتے ہو، درخت کے بنانے والے کو نہیں پوچھتے، درخت کو پوچھتے ہو، جانوروں کو پوچھتے ہو، آگ کے شعلوں کو پوچھتے ہو، دریا کے قطروں کو پوچھتے ہو۔ کہاں تمہاری عقل گئی؟ خدا نے تمہارے لیے بنایا تھا، تم ان کے لیے کیسے ہو گئے؟ خدا نے یہ کہا تمہاری عقل چلی گئی، ہم نہیں مانتے تمہیں عقل والا، نہیں مانتے ہم عقل والا۔ تو کچھ بے عقل واقعی ایسا کر بیٹھے ہیں کہ اب ہم کیا، کیونکہ پورے انسانوں کی ہمیں وکالت کرنی تھی نا، اسی لیے ہمیں بڑی پریشانی ہوئی۔ اب ہم نے سوچا بھئی ایسے بے عقلوں کو کنارے کرو، ورنہ ہم وکالت نہ کر سکیں گے۔ کافروں مشرکوں کو اب ایک کنارے لگا دو، ورنہ ہم ان کی صفائی دے نہ سکیں گے۔ وہ اس قابل بھی نہیں کہ جانور انہیں اپنے سے اچھا کہہ سکیں، اس قابل نہیں ہیں، انہوں نے اپنے کو اس قابل رکھا ہی نہیں کہ جانوروں پر بھی وہ اپنی برتری ظاہر کر دیں۔ تو اب ہم نے سوچا چھوڑو اس بات کو، فراست انسانی ٹھوکر کھا چکی، اب چلو فراست ایمانی کو سامنے لایا جائے۔ جب ہم فراست ایمانی کی بات کریں گے تو کوئی ہمیں کافر نہ پائے گا، مشرک نہ پائے گا، منافق نہ پائے گا۔ اب سارے انسانوں کی وکالت چھوڑو، فراست ایمانی ہے تمہارے پاس ہمارے ایمان کا جواب، اور ایک مومن کی فراست کا جواب
काफिर की फिरासत तो शिकस्त खा गई, मगर एक मोमिन की फिरासत का जवाब। ऐसी सूरत में भी एक वाकया किसी से मैंने सुन रखा था,